عقلمند کسان اور لالچی سوداگر۔ بہت پرانے زمانے کی بات ہے۔ پہاڑوں کے درمیان ایک سرسبز گاؤں آباد تھا، جہاں لوگ سادگی اور محبت سے زندگی گزارتے تھے۔ گاؤں کے کنارے ایک چھوٹا سا مٹی کا گھر تھا، جس میں حامد نام کا ایک غریب کسان اپنی بیوی اور اکلوتی بیٹی عائشہ کے ساتھ رہتا تھا۔ حامد اگرچہ غریب تھا، مگر پورے گاؤں میں اس کی عزت کی جاتی تھی۔ وجہ یہ تھی کہ وہ ہمیشہ سچ بولتا، کسی کا حق نہ مارتا اور ہر حال میں خدا کا شکر ادا کرتا تھا۔ اس کی بیٹی عائشہ بھی نہایت ذہین اور سمجھدار تھی۔ لوگ اکثر کہتے، حامد کے گھر دولت نہیں مگر عقل کا خزانہ ضرور ہے۔ اسی گاؤں میں یوسف نام کا ایک امیر سوداگر بھی رہتا تھا۔ اس کے بڑے بڑے گودام، نوکر چاکر اور دور دور تک کاروبار تھے، مگر اس کی دولت کے ساتھ ساتھ اس کا غرور بھی بڑھ گیا تھا۔ وہ غریبوں کو حقیر سمجھتا اور ان کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھاتا تھا۔ اگر کسی کسان کی فصل خراب ہو جاتی تو وہ قرض دیتا، مگر بعد میں 2 گنا وصول کرتا۔ آہستہ آہستہ کئی لوگوں کی زمینیں اس کے قبضے میں جا چکی تھی۔ ایک سال ایسا آیا کہ پورے علاقے میں شدید خشکسالی پڑ گئی۔ مہینوں بارش نہ ہوئی، کھیت سوکھ گئے، نہروں کا پانی کم ہو گیا اور جانور مرنے لگے۔ گاؤں کے لوگ فاقوں تک پہنچ گئے۔ حامد صبح سے شام تک کھیت میں محنت کرتا، مگر زمین سے کچھ نہ اگتا۔ ایک رات اس کی بیوی نے دھیمی آواز میں کہا، گھر میں صرف 2 دن کا آٹا بچا ہے۔ حامد خاموش ہو گیا۔ اس کی نظریں اپنی بیٹی عائشہ پر پڑی، جو چراغ کی مدھم روشنی میں کپڑے سی رہی تھی۔ وہ بولا، لگتا ہے اب ہمیں کسی سے قرض لینا پڑے گا۔ عائشہ فوراً سمجھ گئی کہ اس کے والد کس کے پاس جانے کا سوچ رہے ہیں۔ اس نے پریشانی سے کہا، ابا جان، یوسف سوداگر بہت چالاک آدمی ہے۔ حامد نے ٹھنڈی سانس لی، بیٹی، مجھے معلوم ہے، مگر بھوک انسان سے سب کچھ کروا دیتی ہے۔ اگلی صبح حامد سوداگر کی حویلی پہنچا۔ حویلی کے باہر بڑے بڑے دروازے اور مسلح پہرے دار کھڑے تھے۔ اندر سنگ مرمر کا فرش چمک رہا تھا۔ یوسف نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، آؤ حامد، آج غریب آدمی ہمارے دروازے کیسے آ گیا؟ حامد نے اپنی مجبوری بیان کی اور کچھ رقم قرض مانگی۔ یوسف نے چند لمحے سوچنے کا ڈرامہ کیا، پھر بولا، قرض تو مل جائے گا، مگر شرط کے ساتھ۔ کیسی شرط؟ حامد نے پوچھا۔ اگر 1 سال میں قرض واپس نہ کیا تو تمہاری زمین میری ہوگی۔ حامد جانتا تھا کہ یہ شرط خطرناک ہے، مگر اس کے پاس اور کوئی راستہ نہ تھا۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے معاہدے پر انگوٹھا لگا دیا۔ وقت گزرتا گیا، کچھ دن حالات بہتر ہوئے، مگر پھر آندھیوں نے فصل تباہ کر دی۔ قرض بڑھتا گیا۔ آخر وہ دن آ گیا جب سوداگر اپنے نوکروں کے ساتھ حامد کے گھر پہنچا۔ وقت پورا ہو گیا۔ سوداگر نے بلند آواز میں کہا، یا قرض واپس کرو یا زمین میرے حوالے کرو۔ گاؤں والے بھی جمع ہو گئے۔ سب جانتے تھے کہ حامد قرض واپس کرنے کی حالت میں نہیں۔ حامد نے عاجزی سے کہا، مجھے کچھ اور مہلت دے دو۔ مگر سوداگر ہنسا، میں تجارت میں رحم نہیں کرتا۔ اس دوران اس کی نظر عائشہ پر پڑی۔ عائشہ سادہ لباس میں تھی، مگر اس کے چہرے پر غیر معمولی اعتماد تھا۔ سوداگر کے ذہن میں ایک خطرناک خیال آیا۔ وہ بولا، اچھا، میں ایک اور شرط رکھتا ہوں۔ اگر عائشہ مجھ سے شادی کر لے تو قرض بھی معاف اور زمین بھی تمہاری رہے گی۔ یہ سن کر مجمع میں سناٹا چھا گیا۔ حامد غصے سے کانپ اٹھا، یہ ظلم ہے۔ عائشہ نے اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ لیا تاکہ وہ جذبات میں کچھ نہ کہہ بیٹھے۔ سوداگر فوراً بولا، میں انصاف پسند آدمی ہوں، فیصلہ قسمت کرے گی۔ اس نے زمین سے 2 کنکریاں اٹھانے کا ڈرامہ کیا اور ایک تیلی میں ڈال دی۔ ایک سفید اور ایک کالی کنکری ہے۔ اگر عائشہ سفید کنکری نکالے گی تو قرض معاف، اگر کالی نکلی تو اسے مجھ سے شادی کرنا ہوگی۔ لوگ خاموش ہو گئے، مگر عائشہ نے غور سے دیکھا کہ سوداگر نے چپکے سے دونوں کنکریاں کالی ڈالی ہے۔ وہ چاہتی تو فوراً شور مچا دیتی، مگر اس کے پاس کوئی ثبوت نہ تھا۔ سوداگر صاف انکار کر دیتا اور لوگ الجھن میں پڑ جاتے۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر عائشہ آگے بڑھی اور مسکرا کر بولی، مجھے شرط قبول ہے۔
یہ سن کر سب حیران رہ گئے۔ عائشہ نے تیلی میں ہاتھ ڈالا اور ایک کنکری نکالی، مگر اگلے ہی لمحے جان بوجھ کر اسے ہاتھ سے گرا دیا۔ کنکری نیچے پڑے پتھروں میں گم ہو گئی۔ عائشہ نے افسوس ظاہر کرتے ہوئے کہا، اوہ معاف کیجیے، کنکری ہاتھ سے گر گئی، مگر مسئلہ نہیں، تیلی میں جو کنکری بچی ہے اسے دیکھ لیتے ہیں، اسی کے الٹ رنگ کی کنکری میں نے نکالی ہوگی۔ یہ سنتے ہی مجمع میں سرگوشیاں شروع ہو گئی۔ سوداگر کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اگر وہ تیلی نہ دکھاتا تو لوگ شک کرتے، اور اگر دکھاتا تو اس کی چالاکی پکڑی جاتی۔ آخر کانپتے ہاتھوں سے اس نے تیلی کھولی، اندر صرف کالی کنکری موجود تھی۔ لوگ زور زور سے بول اٹھے، تو پھر عائشہ نے سفید کنکری نکالی ہوگی۔ ایک لمحے میں بازی پلٹ چکی تھی۔ گاؤں کے بزرگ آگے بڑھے اور بولے، فیصلہ ہو گیا، قرض معاف، زمین واپس، اور سوداگر اپنی دھوکہ بازی پر سب سے معافی مانگے۔ لوگوں نے خوشی سے نعرے لگائے۔ یوسف پہلی بار اپنی دولت کے باوجود بے بس کھڑا تھا۔ اسے سمجھ آ گئی تھی کہ عقل کے سامنے چالاکی زیادہ دیر نہیں چل سکتی۔ چند دن بعد گاؤں میں بارش ہوئی، خشک کھیتوں میں دوبارہ ہریالی آ گئی، لوگ اسے خدا کی رحمت سمجھنے لگے۔ ایک شام حامد اپنے گھر کے باہر بیٹھا تھا، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ اس نے عائشہ سے کہا، بیٹی، آج اگر تم گھبرا جاتی تو ہم سب برباد ہو جاتے۔ عائشہ مسکرائی، ابا جان، بعض اوقات مشکل سے لڑنے کے لیے طاقت نہیں، ٹھنڈا دماغ چاہیے ہوتا ہے۔ حامد نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، واقعی عقل اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ سبق: مشکل حالات میں گھبراہٹ انسان کو ہرا دیتی ہے، جبکہ عقل اور صبر ناممکن راستے بھی کھول دیتے ہیں۔ چالاکی وقتی کامیابی دے سکتی ہے، مگر اصل جیت ہمیشہ سمجھداری کی ہوتی ہے۔ اگر کہانی اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔